ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا، پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا، تسی شارٹاں بنانے تے لگے ہوئے ہو۔ تو میں ان کی بات نہیں، اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کروں، یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ رہ کے یاد آتی ہیں۔ وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کسی نہ کسی درجے میں۔ اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں، اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا، یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے، بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے۔ تو اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی، مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ فی البدی میری زبان سے جملہ جاری ہوا تھا، بابت شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کو کیا قبولیت دی ہے کہ آج ہمارے مخالفین بھی یہ جملے بول رہے ہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے جملوں میں کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ہے ان کی زبان پہ، یعنی یہ جملہ جاری ہو گیا ہوتا ہے شاہی کوئی نہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کہاں سے نکلا ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی پری پلان نہیں کیا تھا، بس بات کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا جی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ گفتگو نرمی سے کرنی ہے تاکہ شاید کوئی اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے۔ تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آیا تو اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمانا تھا۔ دوسری طرف ہم ہیں ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تم میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا ہے، تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی ابا اور تیرے سارے بزرگ بابے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ہم موسوی بنے یا ابراہیمی بنے، ہم تو دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے ہو گئے۔ اچھا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے جب میں نے ترجمہ کیا نا تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ بس وہ جب یہ جملہ میری زبان میں آیا تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو گیا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ اگر دیکھیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ اس سے اگلا ورژن گمراہ تھے۔ میرا تو پھر بھی سافٹ نہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ میں پھر ہاں یہ جو پہلا جملہ ہے نا، یہ میں نے سوچ کے پھر میں نے کہا اس کو میں نے نا سلوگن پورا کرنا ہے شعر کی شکل میں، کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ پھر اس کو میں نے مزید ریفائن کیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ ایسے معاملات ہوئے ہیں سارے کے سارے۔